من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ يدك شغلا ولن أسد فقرك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई
اللہ رب العالمین کے لیے، الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آتی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فردوس کے اندر باغات کو تیار کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کے اس خطبہ کے اندر ہم ان احادیث کا تذکرہ کریں گے جو احادیث انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں اور انسان کو سکون عطا کرتی ہیں اور اس کے دل کو غنی بناتی ہیں، دلوں کو نرم کرنے والی جو احادیث ہیں، آج انشاءاللہ العزیز ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو روایت ہے حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز و جل ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، حدیث شروع ہوتی ہے ابن آدم، اے ابن آدم سے۔ اس کا جو پہلا لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ایک انداز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انسان کہہ کے یہاں پر مخاطب نہیں کیا، فرمایا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اس حدیث کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے سوا اوروں کی بھی ہوتی ہے اور انسان کرتا بھی ہے۔ مثال کے طور پر جو عبادت انسان کے اوپر فرض ہے، اس فرض کو ادا کرنے کا وقت آ گیا، اب یہ انسان سستی کرتے ہوئے یا اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے فرض عبادت کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے کام کو اختیار کیے ہوئے ہے، یا کسی اور شخصیت کا کام کر رہا ہے، تو گویا یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ جو عبادت کا وقت اللہ نے دیا ہے اس وقت اس عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کے کام میں اگر لگے گا تو یہ اس کی پوجا ہے، اپنے کام میں لگے گا تو یہ اپنے نفس کی پوجا ہے، اپنے نفس کی پیروی ہے، اگر کسی اور کی خاطر لگا رہے گا تو یہ اس کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادت، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ بنیادی طور پر انسان کو دو ضروریات جو ہے نا وہ لاحق ہوتی ہیں اس کی زندگی کے اندر۔ پہلی چیز، انسان کوشش محنت کرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے یہ غنائیت سے بھر دیا جائے، اس کا دل جو ہے غنائیت سے بھر دیا جائے۔ اور دوسری انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی مصروفیات ہیں یہ اس کی کم ہو جائے، انسان اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑ دے۔ یہ جو اس کو پیغام ملتا رہتا ہے
یہ کام کر دو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ انسان ان چیزوں سے اکتا جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا جو اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے تو فارغ کر دے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے کھانے کو مل جائے گا، تجھے پینے کو مل جائے گا، یا پہننے کو مل جائے گا، لباس مل جائے گا، مشروبات مل جائیں گے، نہیں، طرح طرح کے کھانے مل جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، املا صدر کا غنن، تیرے سینے کے اندر اللہ غنایت رکھ دے گا، سینے کو غنی کر دے گا۔ اصل مسئلہ ہی سینے کا ہے، اصل مسئلہ ہی دل کا ہے۔ انسان کے پاس کھانے کو بہت ہوتا ہے، پہننے کو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر یہاں پہ اس کے سینے کے اندر غنایت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، تنقید کرتا رہتا ہے۔ تبصرے بیٹھ کر انہی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ جدھر بھی آپ بیٹھیں گے 4 لوگ جمع ہوں گے، باتیں یہی ہوں گی، مہنگائی بڑھی ہے، پہلے اتنے ہزار میں یہ کچھ آ جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں آتا۔ پہلے ہم گروسری کے لیے 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ لے کر جاتے تھے، مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ اب یعنی آپ دیکھیں جدھر بھی بیٹھیں گے باتیں یہی ہوں گی، گفتگو کا جو خلاصہ کلام ہوگا انہی چیزوں کے اوپر شروع ہوگا اور انہی کے اوپر اس کا اختتام ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر غنایت نہیں ہے، ہر وقت ہمارا یہی موضوع بنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، وقت نکال اللہ کی عبادت کے لیے۔ املا صدرک غنن، اللہ تیرے سینے کو غنی کر دے گا۔ تیرے پاس تھوڑا بھی ہے تو الحمدللہ کہے گا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی الحمدللہ کہے گا۔ اور اگر تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کر سکا، اللہ کی معرفت کو نہ پہچان سکا، اللہ کی بندگی کو نہ پا سکا، یہ ساری دنیا بھی تیرے پاس اکٹھی ہو کر آ جائے، تیرے یہاں پہ فقر ہی رہے، یہاں پہ محتاجی ہی رہے، یہاں پہ یہی رہے گا کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں نے کیے ہی کچھ نہیں ہے۔ نظریں لوگوں کے اموال کے اوپر گڑ جائیں گی اگر انسان نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف نہ کیا، عبادت کے لیے وقت نہ نکالا۔ جو روٹین ہماری رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات کی تھی، کیا آج وہ ہے؟ جیسے اللہ کا ذکر کیا، یا روزہ رکھا، یا قرآن حکیم کی تلاوت کی، یا فضول کاموں سے پرہیز کیا، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا، خرچ کیا اللہ کے راستے کے اندر، کیا وہ روٹین ہے؟ وہ دوام ہے؟ وہ ہمیشگی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ چند گھڑیوں کے لیے، لمحوں کے لیے اسلام کو قبول کر دینا، بعد میں چھوڑ دینا، یہ کدھر کا اسلام؟ یہ تو اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ اس مہینے میں آپ عبادت کرنا اور بعد میں جو ہے نا وہ چھوڑ دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں ان کی عبادات کے اندر فرق نظر نہیں آتا۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں گناہوں میں فرق نہیں نظر آتا۔ جو رمضان کے بعد تھے وہی رمضان کے اندر، جو رمضان کے اندر تھے وہی رمضان کے بعد، کوئی فرق نہیں۔ ان کی عبادت میں فرق نہیں تھا، ہماری کوتاہیوں کے اندر، کمیوں کے اندر فرق نہیں، اصلاح نہیں ہو پاتی۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف نہیں کرے گا، اس کے سینے کے اندر غنایت نہیں آئے گی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان کی محتاجی کو اللہ دور نہیں کرے گی۔ وہ دوسری حدیث کا جو دوسرا قطعہ ہے اس کے اندر مزید اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ فرمایا کہ اگر انسان ایسے نہیں کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کون سا اتنا زیادہ مطالبہ کیا؟ ایک دن کے اندر 5 ہی نمازیں، قرآن حکیم کی رات کو تلاوت کر لے، دن کے کسی وقت کر لے، صبح شام کے اذکار کر لے، سونے کے اذکار کر لے، صبح اٹھے اور یہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اپنی زندگی کے اندر جو سیکھ کے گیا ہے اس چیز کو عمل پیرا کرتا رہے، جھوٹ نہ بولے، نظر کا غلط استعمال نہ کرے، غلط چیزیں دیکھے نہ، موبائل کا غلط استعمال نہ کرے،
فحش نہ دیکھے، اپنی تنہائی کو پاک کرے. دیکھنے سے ایسے یعنی انسان کا چہرے کا نور ایسے نہیں آ جاتا کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا پڑتا ہے. اس کا جو ظاہر ہے وہ کوشش کرے اس کا باطن اس سے بھی اچھا ہو. اللہ تعالیٰ نے زیادہ مطالبہ انسان سے کیا ہی نہیں ہے، اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسے نہیں کرے گا، اگر عبادت نہیں کرے گا، نماز بھی ترک کر رہا ہے، نہ کوئی قرآن سے تعلق ہے، نہ کوئی ذکر اذکار سے زبان اس کی تر رہتی ہے، یعنی ایسی بات بھی نہیں ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو مصروفیات سے بھر دیں گے. سچی بات ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایک مہینے کا گھر میں راشن ڈال لیں، پورا مہینہ بے فکر ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں وہ روزانہ کچھ نہ کچھ لے کے جو ہے نا وہ گھر کو جا رہے ہیں، پھر بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر بھی گھروں میں یہ جو ہے نا وہ تنقید ہوتی ہے، وہ چیز رہ گئی تھی، وہ چیز رہ گئی تھی. دماغ موٹا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کام کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا. جاتے 5 چیزیں لینے کے لیے ہو، لے کے 3 آ جاتے ہو. تو میرے محترم بھائیو، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کے اندر کمی بیشی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کرتا، تو ان دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ مصروفیات سے بھر دیتے ہیں. مصروفیات سے، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، ایک کام ختم نہیں ہوا دوسرا کام تیار ہے، وہ کام لوگ کہتے نہیں میرے پاس تو سر کھجلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ ابھی جتنا ٹائم ہے آپ کا کدھر صرف ہو رہا ہے. ایک تو ویسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے ٹائم کے اندر، وقت کے اندر برکت تب آتی ہے جب وقت اللہ کے لیے انسان نکالے، عنایت آتی ہے، برکت آتی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر ایسے نہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی، تو دونوں ہاتھ جو ہیں یہ مصروفیت سے بھرے ہوں گے. کبھی بھی آپ سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے، کبھی اطمینان سے اپنی نیند پوری نہیں کر سکیں گے. بستر پہ آئیں گے بھی تو جلدی پڑی ہوگی کہ صبح اٹھ کر یہ کرنا ہے. صبح اٹھیں گے بھی تو پھر بھی انسان کو جلدی جو ہے وہ مارے جا رہی ہوگی کہ ابھی میں نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے. اور اس کا ایک نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح جلدی اٹھتا بھی نہیں. جس کی صبح فجر کی نماز چلی گئی ہے تو اس کے ہاتھ تو لازم ہے نا کہ اس کے ہاتھ مصروفیات سے بھر جائے. جس کی فجر کی نماز بستر کے اوپر گزر گئی ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، اب کہاں سے خیر آئے گی، کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے سینے کے اندر غنا آئے گی، کہاں اطمینان آئے گا جدھر پورا گھرانہ فجر کا وقت ہے سویا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سچا وعدہ ہے. اور اس کے اندر ایک اور نقطہ جو شروع میں بیان ہوا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرے گا تو اس کا رزق حلال ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا اور فقر کو میں ختم کروں. اور اگر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف نہیں کرے گا، دوسرے تیسرے کاموں کے اندر لگا رہے گا، تو یہ بھی یاد رکھنا یہ ان چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے القصیدہ النوویہ کے اندر ایک قصیدہ لکھا جس کو ہم اشعار کہتے ہیں یا غزل کہتے ہیں. تو ایک شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہربوا من الرق الذی خلقوا له، ہربوا من الرق الذی خلقوا له، لوگ اس غلامی سے بھاگتے ہیں جس غلامی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. فبلوا من الرق فبلوا برق النفس والشیطان، لوگ اس غلامی سے بھاگتے ہیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. فَبَلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نفس اور شیطان کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا. حَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ، جس کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا اس کی غلامی سے بھاگتے ہیں. فَبَلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، جب اس کی غلامی سے بھاگیں گے تو نفس کی غلامی اور شیطان کی غلامی کی پیروی کریں گے. تو یہ نقصان ہوگا انسان کو جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہوگا. اور اس حدیث سے سب سے بڑا ملنے والا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے. اللہ کی عبادت ہے جو دل کو عنایت سے بھرتی ہے. اللہ کی عبادت ہے اختیار کرنے سے، شروع سے نہیں، جب انسان ایک تسلسل کے ساتھ، ایک دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے.
تو انسان جب اللہ کی عبادت کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت کے چشمے جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں. یعنی انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بڑی بڑی عبرت نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے اسباق مل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں مل رہی ہوتی ہیں. چھوٹی سی بات جو ہے وہ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار نہیں کرتا، بڑی سے بڑی نصیحت، بڑے سے بڑا درس، جمعے کا خطبہ، قرآن کی آیات، احادیث اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. تو یہ باتیں جو ہے، یہ چیزیں جو ہے اللہ کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، یہ انسان کے دل کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے. اسی طرح دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سیکون رجال من امتی یاکلون الوان الطعام ویشربون الوان الشراب ویلبسون الوان الثياب ویتشدقون بالکلام اولئک شرار امتی. یہ حدیث بڑے غور سے سمجھنے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے یاکلون الوان الطعام، طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے کھانے. دیکھ لیں جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا ایریا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں تھوڑی سی جگہ ہے، کتنے ریسٹورنٹ ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے. یہاں سامنے دائیں بائیں مین بلیوارڈ کے اوپر، یہاں سے کھانا کھائیں گے کبھی لوگ، کبھی وہاں سے کھائیں گے، کبھی باہر. کھانا کھانا بری بات نہیں، اب جدھر سے مرضی کھائیں، مگر وہ پیشیندگی کیسے پوری ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے یاکلون الوان الطعام، طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، ویشربون الوان الشراب، طرح طرح کے مشروبات پیئیں گے. یہاں پہ کوئی اور برانڈ ہے، اس سے آگے کوئی اور برانڈ ہے، اس سے آگے کوئی اور برانڈ ہے. ان کی کافی مشہور ہے، ان کی چائے مشہور ہے، ان کا کوئی شربت مشہور ہے، ان کی کوئی چیز مشہور ہے، وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی ان کا ڈرنک مشہور ہے. تیسری بات، وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ الثِّيَابَ، طرح طرح کے لباس پہنیں گے. یہ آئیڈیاز کیا ہے، یہ گل احمد کیا ہے، یہ فلاں، یعنی ایک سب کو ایک ایک چیز کا نام بھی یاد ہے، کھانوں کے نام یاد ہے، ہوٹلوں کے نام یاد ہے. اسی طرح جہاں سے اچھا لباس ملتا ہے سارے برانڈز کے نام آتے ہیں، جہاں سے اچھا پینے کو ملتا ہے سارے برانڈز کے نام یاد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے لباس پہنیں گے، طرح طرح کے مشروبات پئیں گے. جرم ان کا کیا ہوگا؟ وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ. شدق کس کو کہتے ہیں کہ وہ باتیں کھول کر باتیں کریں گے، باتیں کھول کر کلام کریں گے، باتیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی ایک مطلب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی زبان میں بات کرے گا کہ دوسرے کو مروب کر کے رکھ دے گا، اس کی حقارت کر کے رکھ دے گا. یہ ایک امام ترمذی رحمہ اللہ نے مطلب لکھا ہے. مثال کے طور پر آج ہے کہ نہیں ایسے انگلش میں بات، یعنی دیکھو یار ہماری زبان اردو ہے یا پنجابی ہے نا، تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو بہتر کیا کس زبان میں بات کی جائے. ایسے ہی روب جاڑنے کے لیے کہ میں نے دو چار جو ہے نا وہ کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، دوسرے کو زیر کرنا. ہم انگلش بول کر دوسرے کو زیر کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ، باتیں کھول کر باتیں کریں گے، اگلے بندے کو حقیر جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو باور کروائیں گے کہ میں تجھ سے آنا ہوں، دیکھو تجھے جو چیز آتی نہیں ہے، تیری جو علمی اہلیت نہیں ہے میرے پاس ہے. وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ، دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، تکبر کریں گے. اور کلام کے اندر تشدق، المتشدق بالکلام ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے دعوے کریں گے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. میرے سامنے اس نے بات کی، میں نے اس کو ایسے سنا دی، وہ اس نے میرے سامنے یہ بات کہی، میں نے کہا تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں میرا تعارف ہی نہیں ہے. دو باتیں جو انسان کو جس نے غرق کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ایک چیز کیا ہے؟ تم مجھے جانتے ہی نہیں، تمہیں میرا تعارف ہی نہیں ہے. تعارف تو انسان کا یہ ہے کہ دو دفعہ یہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے، اس سے بڑا اس کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ باپ کی پشت سے نکلا اور دوسری دفعہ ماں کے رحم سے نکلا، اور وہاں پر اس کی غذا کیا تھی، 9 مہینے تک وہاں پہ رہا. اس سے بڑھ کر تعارف اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں کروایا؟ اس سے آگے تعارف کیا ہے انسان؟ وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ، پھر بھی باتیں ایسی کہ پہاڑ گرا دیں گے، اگلا بندہ سنے اس کے کانوں سے دھواں نکلا. ایسے ایسے دعوے، ایسی ایسی جناب سخت قسم کی باتیں اور
کچھ لوگوں کی زبان درازی دیکھیں کہ اگلا بندہ ویسے پناہ مانگتا ہے. انسان مجلس میں محفل میں ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتا کہ یہ بہت بد زبان ہے, میں اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کی چرب زبانی کا میں جواب ہی نہیں دے سکتا. اس طرح کا یہ بندہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر بعض لوگ وہ ہوں گے طرح طرح کے کھانے کھائیں گے, طرح طرح کے لباس پہنیں گے, طرح طرح کے مشروبات پیئیں گے. یہ ٹھیک ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو استعمال کرو, کوئی گناہ نہیں ہے. مگر چوتھی چیز یہ ہے, جب کھانے عام ہوں گے, مشروبات عام ہوں گے, جب طرح طرح کے لباس ہوں گے, پھر ایک چیز رہ جائے گی, انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا, لوگوں کو حقیر جاننے کا, تکبر کرے گا, روب جاڑے گا, زبان کا روب جاڑے گا, لینگویج کا روب جاڑے گا, لوگوں کو نیچا دکھلائے گا کہ تمہاری میرے سامنے حیثیت کیا ہے, اوقات کیا ہے, نہ تمہارا لباس میرے لباس سے میچ کرتا ہے, نہ میرے طرح کے کھانے تم لوگ کھا سکتے ہو, نہ میری طرح کی رہائش تمہاری ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے, میرے سامنے تم بات کرو. فرمایا اولئک شرار امتی, میری امت کے سب سے برے ترین لوگ یہی ہیں, پاچھے کھول کر بات کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں, دلوں کے سکون کو ختم کرتی ہیں. اسی طرح انسان اپنے دل کے اندر عاجزی رکھے, انکساری رکھے, چہرے کے اوپر طمانت رکھے, مسکراہٹ رکھے. مسلمانوں کے لیے جب بھی ان سے کلام کرے اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو. یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں, اس کے دل کو سکون عطا کرتی ہیں. اسی طرح ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاک والتنعم, یہ جو عیش پسندی ہے اس سے پرہیز کیا کرو. عیش پسندی کیا ہے؟ کبھی تھوڑے کھانے کے اوپر گزارا نہیں کیا, ماڑا کھانا تو کبھی کھاتے ہی نہیں, چنگے تو چنگے ہوٹل سے پہنے. کبھی کوئی چھوٹی چیز بھی بندہ کھا لے, چھوٹی چیز کے اوپر بھی گزارا کر لے. اور یہ چیز ہے کہ ہم تو اس طرح کے ہو چکے ہیں, اپنے بچوں کو ہم نے بزدل بنا دیا ہوا, بچوں کو بزدل بنا دیا ہوا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی چیز دیکھی, پہاڑی کے اوپر ہمارے استاد جو ہے نا وہ اوپر چڑھ رہے ہیں, 4 سال کا بچہ ہے وہ ان کے پیچھے چل رہا ہے. اب وہ بچہ چڑھتے چڑھتے گر جاتا ہے, تھوڑا سا گر کے یعنی گرا, لیٹ گیا, اس انداز سے گرا, رونا شروع کر دیا. اب وہ استاد اس نے پیچھے آ کے اپنے بچے کو نہیں پکڑا, اس نے اس کو دیکھا, آگے اس نے چلنا شروع کر دیا. ہم اس چیز کو سمجھ رہے, دیکھو کتنا سنگ دل ہے, سخت دل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اپنے بچے کو اٹھائے لے کے جائے اس کو اپنے ساتھ. ان لوگوں کی سمجھ کو ہم پہنچ نہیں سکے تھے کہ ان لوگوں نے اپنی اولادوں کی کس طرح سے تربیت کی. اس موقع کے اوپر بھی بچہ خود ہی اٹھا, رونا خود ہی بند کیا, خود ہی چلنا اس نے شروع کیا. اس نے کہا دیکھنا یہ بچہ کل کو پھر کیا بنے گا. اپنے بچوں کو شکار کروانا سکھا کر گئے ہیں, اپنے بچوں کو وہ سکھا کر گئے ہیں کہ تم نے جینا کیسے, سارا کچھ بنا کے پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے رکھ دیا, کل کو جوانی کی عمر کو پہنچتے ساتھ ہی ستیہ ناش کر دے ہر چیز. چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر دیکھتے نا گاڑیوں کی چابیاں پکڑائی ہوئی, کوئی ادھر مار رہا ہے, کوئی ادھر مار رہا ہے, کوئی ادھر مار رہا ہے. اور اس سے الٹا نقصان کیا ہوتا ہے, بچوں نے جو ہے نا وہ سانگ چلائے ہوتے ہیں اور گاڑیاں بھگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے. ہم نے اتنا عیش و عشرت کے اندر اپنے آل اولاد کو ڈالا ہوا ہے, ان کی اس انداز سے تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے, ایک وقت تھا صحابہ کرام کے حالات بہت ہی تنگ تھے, بہت ہی تنگ تھے. صحابہ شہید ہو جاتے تھے تو کفن جو ہے نا وہ پورا نصیب نہیں ہوتا تھا. مگر جب خیبر فتح ہوا ہے اور خیبر کے بعد کی سیرت النبی پڑھے, جتنی فتوحات ہیں صحابہ کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں, بعد میں تو فتوحات کا سلسلہ شمار سے باہر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور ایک صحابی نے کیا کہا تھا کہ اللہ اگر پتہ چل جائے اس دریا کے پار بھی, سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے, وہاں پر بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم چلے جائیں. یعنی یہ فتوحات کا زمانہ تھا, بہت کچھ آیا تھا ان کے پاس, بہت کچھ آیا ہے. صحابہ کرام نے خرچ کیا ہے, صرف اپنی حد تک جمع کر کے رکھنا اور جو اور ہو جائے چلو جی یہ صدقہ خیرات بھی ہو جائے, نہیں.
اپنی آل اولاد کو اتنا عیش و عشرت کی زندگی میں ڈال کر صحابہ کرام گئے نہیں اس دنیا سے. صحابہ کرام تو آتے رہے تھے، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا صحابہ آ جاتے، اللہ کے رسول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایک آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ آئے، یا رسول اللہ یہ خیبر کے موقع پہ جو مال ملا ہے آج تک اس طرح کا مال کہیں سے بھی نہیں ملا، یہ سارا رکھ لیجیے. ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ یہ سارا رکھ لیجیے. نبی علیہ السلام نے وہ باغ ان کا فرمایا، ابو طلحہ 3 دفعہ فرمایا کتنا تیرا بہتر مال ہے، کتنا بہتر مال ہے، کتنا تیرا بہتر مال ہے. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اور اس کے بعد فرمایا اس کو اپنے پاس رکھیے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر لوٹا دے، ان کے اوپر خرچ کر دے. صحابہ کرام سمجھتے تھے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ساری عیاشی اس دنیا کے اندر اگر رب نے کچھ دے دیا تو نہ کر کے جائے، انسان خرچ کرنا سیکھے. اور یہی عیاشی جو ہے آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ عیاشی کی زندگی، جرنیلوں کی، حکاموں کی، حکمرانوں کی اور عوام کی، سب کی. اور سب سے بڑھ کر آج کل کے جو علماء ہیں ان کی عیاشی کی زندگی جو ہے وہ جہاد کے راستے میں اور غلبہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک والتنعم، یہ جو عیش پسندی ہے اس سے بچا کرو. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے جو بندے ہیں وہ عیاش پسند نہیں ہوتے، جدھر کو جی آیا لٹا دیا، جدھر کو جی آیا جناب خزانے کھول دیے. اور اگر اللہ کے نام کی باری آئے تو دل کو ہول پڑ جائے، دل تنگ پڑ جائے، نظر کمزور پڑ جائے، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زیادہ عشرت کی زندگی نہ گزارنا، یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اطمینان دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو 3 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے، خود بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی، سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا